السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب سے میری بیٹی شادی کر کے رخصت ہو کر اس گھر میں گئی تھی، اس دن کے بعد سے اس زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ عام طور پر جب لڑکیاں شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی زندگی بھی بدلی تھی، لیکن اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں ویسی نہ تھیں جیسی ہر لڑکی کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اس گھر میں جا کر اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ گھر کے صحن میں کوئی چلتا پھرتا ہے۔ اسے اپنے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن گھر میں اس کے اور اس کے شوہر کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اس کا شوہر بھی اکثر رات کو گھر سے باہر ہوتا تھا اپنے کام کی وجہ سے۔ شروع میں تو وہ ان ساری چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ گھر میں اس کی قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں۔ اسے برے برے خواب آتے تھے۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹتی تھی تو اسے اپنے خواب میں خوفناک چہرے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ اپنے ہی کمرے میں اسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے سونے کے بعد کوئی موجود ہوتا ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ جب بھی اپنے شوہر سے ایسی کوئی بھی بات کہتی تو وہ بھی اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کس سے کہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ جس دن اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ جیسے ہی وہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تھی تو اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، ایسے جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آواز تک نکلنا بند ہو جاتی تھی۔ وہ سوتے ہوئے ہاتھ پیر مارتی تھی اور جیسے ہی آنکھیں کھولتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن شوہر بھی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن جیسے ہی وہ سو کر اٹھی تھی اور جب اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، غور کیا تو اس کی گردن پر واقعی کسی کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ جب اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور اسے یہ سب کچھ دکھایا تو تب بھی وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے یہی کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ گھر میں ان دونوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میری بیٹی جب سے اس گھر میں آئی تھی ایسے ہی عجیب و غریب قسم کے واقعات اس کے ساتھ ہو رہے تھے جن سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر آنا چاہتی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے گھر بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ وہ اگر اپنے گھر چلی جائے گی تو اس گھر کو کون سنبھالے گا۔ اور پھر ایک دن میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تو اس نے جب یہ ساری باتیں مجھے بتائیں اور اس نے کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا تھا زبردستی۔ اسے میں نے اس کے شوہر کے ساتھ واپس بھیج دیا، لیکن اسے بھیج کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود جا کر یہ سب کچھ دیکھوں کہ واقعی جو کچھ میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا وہ سچ تھا۔ اور پھر جیسے ہی میں اس کے گھر اس حقیقت کو جاننے کے لیے گئی تھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک ایسی خوفناک حقیقت میری منتظر تھی کہ جس نے میری روح کو فنا کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پیچھے کی حقیقت اس قدر بھیانک اور خوفناک ہوگی۔ میرا نام عفت بیگم ہے اور میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی مجھے ایک اچھی زندگی جینے کی خواہش رہی تھی، اور اس اچھی زندگی کو جینے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کی قربانی دی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ایک ہی چیز رہی تھی زندگی میں، اور وہ یہ تھی
کہ میں ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاروں، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہو۔ باقی لوگوں کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی تھی، مجھے ان ساری چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی دوسروں پر دھیان دیا تھا۔ کسی کی مجبوریوں کے رونے سننا اور کسی کی مدد کرنا اور اس طرح کی چیزیں تو مجھے بالکل بھی ناپسند تھیں، اور نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ کیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مگن رہنے والی انسان تھی، اور اسی وجہ سے میری اماں مجھے بہت سمجھاتی بھی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں اپنی اس خود غرضی کے خول سے باہر نکل آؤں، کیونکہ جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو خود ہی اپنے سے دور کر لیتے ہیں، مگر مجھے کبھی بھی ان کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے لیے صرف پیسے کی اہمیت تھی، اور پیسے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے سے طے تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ پہلے پہل وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ میرے کہنے کے مطابق چلتا تھا۔ میں جو بھی اس سے مانگتی تھی وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا، اس کے پاس پیسے ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس نے کبھی بھی میری بات نہ ٹالی تھی، اور میں نے بھی یہی سوچ کر اس سے تعلق بنایا ہوا تھا کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، اسی لیے میں خالہ کے بیٹے سے بات چیت کر لیتی تھی، اور اس سے یہی ظاہر کرتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی محبت دیوانگی میں بدلتی گئی، اور ایک دن اس نے اسی طرح سے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میں نے تو یہ بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو اچھی نوکری تھی اور نہ ہی ان لوگوں کا کوئی اچھا گھر تھا۔ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان تھا، اور اس میں 10 لوگ رہتے تھے۔ ایسے گھر میں کبھی بھی رخصت ہو کر نہ جاتی۔ میرے انکار پر اس نے خوب ہنگامہ بھی کیا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ کوئی اچھی نوکری نہیں تلاش کر لیتا اور رہنے کے لیے ایک خوبصورت اور بڑے گھر کا انتظام نہیں کر لیتا، تب تک وہ میرے لیے رشتہ بھیجنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس نے مجھ سے وقت مانگا تھا، لیکن میں اتنی بھی بے وقوف نہ تھی کہ اس کے آسرے پر اپنی پوری زندگی گزار دیتی۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ سب کچھ حاصل کرنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا، اور میرے پاس اتنا زیادہ اور اتنا فالتو وقت نہ تھا کہ میں اس کا بیٹھ کر انتظار کرتی۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ عارف مجھ سے واقعی میں محبت کرتا ہے، اور میری محبت میں وہ ضرور کچھ کر گزرے گا۔ میں اسے ایک موقع دوں اور اس سے وقت دوں، ابھی شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ وہ بہت لائق اور سمجھدار لڑکا ہے، اپنی ذہانت سے بہت جلدی اپنا مقام بنا لے گا۔ لیکن یہ بات کی باتیں تھیں، اور میں بات کی باتوں پر یقین رکھنے والوں میں سے بالکل نہ تھی۔ مجھے تو اپنے حال کو بہتر بنانا تھا، اور وہ بھی ہر حال میں۔ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور ان سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کی بہن کے گھر شادی کر کے نہیں جاؤں گی۔ وہ میرے لیے کوئی بڑے گھر کا رشتہ تلاش کریں۔ اماں نے بھی میری ضد کے آگے ہار مان لی تھی، اور جیسا میں انہیں کرنے کے لیے کہتی تھی وہ ویسا ہی کرتی۔ وہ بھی شاید مجھے جلد از جلد اس گھر سے رخصت کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے کہنے کے مطابق اماں نے رشتے والے سے کہہ کر ایک بڑے گھر کا رشتہ میرے لیے تلاش کر ہی لیا، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، اور میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میری شادی ہو گئی تھی، اور میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اور اس سارے معاملے میں عارف کے دل پر کیا گزری تھی یہ نہ تو میں نے سوچا تھا، اور نہ ہی میں ایسا سوچنا چاہتی تھی۔ مجھے صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ میں رخصت ہو کر آ گئی تھی، اور اس گھر میں بہت اچھی زندگی گزارنے لگی۔ لیکن تھوڑے ہی وقت میں ان لوگوں کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔
ان لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرے شوہر نے ایک دوسری عورت کے لیے مجھے طلاق دے دی تھی۔ ویسے بھی میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک برا انسان تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اس کے بعد اماں نے دوبارہ سے مجھے سمجھایا تھا کہ میں عارف سے شادی کے لیے ہاں کر دوں، لیکن ابھی بھی عارف کے وہی حالات تھے۔ میں ابھی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اور اس طرح سے میں نے ایک امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی۔ جس آدمی سے میری دوسری شادی ہوئی تھی اس نے مجھ سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ وہ دیکھنے میں امیر بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن اب کیونکہ شادی ہو چکی تھی اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو میری ایک بیٹی بھی تھی۔ اسی لیے اماں کے کہنے کے مطابق اب مجھے اسی کے ساتھ گزارا کرنا تھا، کیونکہ اب اگر اس سے بھی میں طلاق لے لیتی تو کوئی اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ اور اب تو عارف نے بھی شادی کر لی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میرے لیے اس کی محبت کافی نہ تھی۔ مجھے اچھی زندگی جینی تھی اور میں ہر وقت اس سے اسی بات پر لڑتی جھگڑتی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف محبت کے خالی دعوے کرتا تھا، جبکہ جیسی زندگی میں جینا چاہتی تھی ویسی زندگی وہ مجھے نہیں دے پایا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ مجھے خوش رکھ سکے، میری ہر فرمائش کو پوری کرتا تھا اور میرے لیے بہت محنت بھی کرتا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کی قدر نہ کرتی اور اس کی اس ساری کوششوں سے میں کبھی خوش نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف جس آدمی کو میں نے غریب سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خوب ترقی کر لی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی۔ ہر وقت میں اپنی قسمت کو کوستی تھی۔ اگر میں اس وقت اماں کی بات مان لیتی اور عارف سے شادی کر لیتی تو آج اتنے بڑے گھر کی مالکن بن کر بیٹھی ہوتی، لیکن اس وقت میں نے اس کی کم حیثیت کو دیکھتے ہوئے ایک امیر آدمی کا انتخاب کیا تھا، اور اس امیر آدمی نے بھی میرے ساتھ کیا کیا، کسی دوسری عورت کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جس کی بیوی بن کر جس کے گھر میں میں زندگی گزار رہی تھی وہ ایک معمولی سا ملازم تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہر وقت میں اسی چیز سے جلتی اور کڑتی رہتی تھی، نہ خود خوش رہتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو خوش رہنے دیتی تھی، جبکہ اس نے اپنا گھر اور دکان بھی میرے نام کر دی تھی، مگر پھر بھی میں اس شخص سے پوری زندگی میں کبھی خوش نہ ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور اب تو میری بیٹی بھی 19 سال کی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی ماریا بھی دیکھنے میں میری طرح بہت ہی خوبصورت تھی اور سب لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ میرے ماضی میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد بھی میں نے ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں سیکھا تھا، سوائے اس کے کہ شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور اسے بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ابھی بھی میں دولت کے پیچھے بھاگنے والی وہی پرانی عفت تھی جسے صرف اور صرف دولت سے مطلب تھا۔ کسی کی محبت اور کسی کے جذبات کی ابھی بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی، اور اب جبکہ جس طرح کی زندگی میں نے اس گھر میں گزاری تھی اس کے بعد تو پیسے کی اور بھی قدر میری نظر میں بڑھ گئی تھی، اور اب میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی بھی کسی اونچے اور بڑے گھر میں ہو جہاں پر اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، جبکہ میرا شوہر وہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ وہ ہماری بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر میں کریں گے جہاں وہ خوش رہ سکے، جبکہ میں اس بات پر اس سے جھگڑا کرتی تھی کہ ساری زندگی اس نے ہمیں کوئی ایسی آسائش اور خوشی دی نہیں تھی۔ ایسے میں اگر شادی کر کے وہ کسی بڑے گھر میں چلی جائے گی اور وہاں عیش کی زندگی گزار لے گی تو اسے وہ بھی منظور نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر نے زندگی میں کبھی بھی میرے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ میری ہر بات خاموشی سے آنکھیں بند کر کے مان لیتا تھا، لیکن اس بار بات اس کی بیٹی کی تھی، اسی لیے اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
مگر میں نے بھی یہ بات سوچ لی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے رشتے والی سے رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہا، جبکہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے لیے بہت ہی معزز گھرانوں کے رشتے تلاش کیے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے گھر میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اچھے لوگ تھے، لڑکا بھی پڑھا لکھا اور اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے حساب سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جس قدر میری بیٹی خوبصورت تھی، کسی بہت ہی امیر گھر میں اس کا رشتہ ہو سکتا تھا، تو پھر میں کیوں ایک چھوٹے سے معمولی سے ملازم کے گھر میں اپنی بیٹی دے دیتی، تاکہ وہ بھی ساری زندگی ایک ایک چیز کے لیے ترستی رہتی۔ جبکہ میرے شوہر کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ اس نے مجھے ہر طریقے سے منانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی، اور میں نے رو دھو کر اور جیسے تیسے کر کے آخر کار اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی تو اسی جگہ ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ اس نے جہاں ساری زندگی میری کسی بات سے انکار نہ کیا تھا، آخر کار مجبوراً اسے میری یہ بات بھی ماننی پڑی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آگے میری بیٹی کی زندگی میں کوئی بھی مشکل کھڑی ہوئی تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گی۔ مجھے اس وقت صرف اس کی یہ ساری باتیں بری لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری بیٹی ایک بڑے گھر میں جا کر اچھی زندگی گزارے گی، جبکہ ماضی میں خود میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے میں نے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی ایک امیر آدمی سے کروا دی۔ وہ آدمی عمر میں میری بیٹی سے کچھ سال بڑا ضرور تھا، لیکن کافی امیر تھا، اور اس کی ساری جائیداد اس کی تھی۔ نہ تو اس کا کوئی بہن بھائی تھا، جبکہ اس کے والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی کہ میری بیٹی اس گھر میں اچھی زندگی گزارے گی، اسے تنگ کرنے والا بھی وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ میرا شوہر اس رشتے سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھا، لیکن میری ضد پر اس نے یہاں ہاں کر دی تھی۔ میری بیٹی نے بھی میرے کہنے پر ہاں کر دی تھی، اور میں نے جلد ہی رشتہ پکا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اس رشتے سے انکار کرتا، میں نے فوراً سے ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ جبکہ میرے شوہر نے مجھے اتنی جلد بازی کرنے سے بھی منع کیا، مگر میں اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں کی ہے، اور کچھ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ دکھانا چاہتی تھی۔ عارف جو اتنے بڑے گھر میں زندگی گزار رہا تھا، اور سب لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ اگر میں عارف سے شادی کر لیتی، نہ صرف میری زندگی سنور جاتی بلکہ میری اولاد بھی ایک اچھی زندگی گزارتی۔ اسی لیے اسی بات کو سوچتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی امیر آدمی سے کی تھی کہ اگر میری شادی عارف سے نہ ہو پائی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے بچے بھی ساری زندگی غریبی کی زندگی گزاریں گے۔ سبھی لوگ اس بات پر بہت حیران تھے، اور یہی کہتے تھے کہ آخر کار میں نے وہ کر دکھایا جو میں کہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، جبکہ میرا شوہر کچھ زیادہ مطمئن اور خوش نہ تھا، لیکن مجھے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے ساری زندگی کبھی اس پر توجہ نہ دی تھی، اور اب بھی مجھے اس کی کسی بات سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ میری بیٹی کی شادی کو ایک دن گزرا تھا جب اگلے دن اس کے شوہر نے اپنی ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کر دی۔ میں اس بات سے اور بے خوش ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ وہ جو مجھے اس بات سے ڈرا رہا تھا کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنی ساری جائیداد ہماری بیٹی کے نام کر دی تھی، تو اب میری بیٹی ساری زندگی راج کرے گی، کوئی اسے اس جگہ سے نکال نہیں سکتا۔ میرا شوہر بھی یہ بات سن کر حیران تھا کہ کوئی کیسے اتنی آسانی سے اپنی ساری جائیداد ایک دن کی بیوی کے نام کر سکتا ہے۔
لیکن مجھے ان ساری باتوں سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو وہ کافی پریشان تھی۔ جو میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اس گھر میں نہیں رہنا، وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جبکہ میں اس کی بات سن کر حیران اور پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اس کا شوہر تو اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں تو اس نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا۔ لیکن میری بیٹی ابھی بھی خوش نہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا اور اسے یہ کہا کہ وہ اپنے گھر واپس جائے، لیکن میری بیٹی جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں حیران ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ شادی کے پہلے دن سے ہی جب سے وہ اس گھر میں رخصت ہو کر گئی ہے، اس کے ساتھ اس گھر میں بہت عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اور اس کے شوہر کے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود ہے، لیکن اس کے سسرال میں تو اس کے اور اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹتی ہے تو کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر اپنے گلے پر کسی کے ہاتھوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اس کو رات کو عجیب و غریب قسم کے خوفناک چہرے اپنے خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید وہ یہ سب کچھ مجھ سے جان بوجھ کر کہہ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، اور اسی لیے اپنی طرف سے بہت ساری کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ اکثر گھر میں بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ اگر اسے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ اپنی طرف سے اس میں سے بہت سارے نقص نکال لیتی تھی۔ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید وہ وہاں نہ رہنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کی کسی بات کو اہمیت نہ دی اور اسے سمجھایا اور یہی کہا کہ فی الحال وہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ میں کچھ دنوں تک اس کے گھر آؤں گی اور اس کے بعد اس کے شوہر سے بات کروں گی، لیکن وہ تو جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ اس بات کی گہرائی تک جائے گا۔ اس سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کو زبردستی اس کے گھر واپس بھیجنا چاہتی تھی تاکہ میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ اس بات کا قصوروار مجھے ٹھہراتا۔ اسی لیے میں نے زبردستی اپنی بیٹی کو گھر واپس بھیج دیا تھا، جبکہ وہ جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں نے اس کو بھیج تو دیا تھا، لیکن اسے بھیجنے کے بعد میں بالکل بھی پرسکون نہ تھی۔ جو بات ہے وہ مجھے بتا کر گئی تھی۔ ان باتوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ جس طرح سے وہ رو رہی تھی، اس طرح سے اس کا روتا ہوا چہرہ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو مجھے بے چینی ہونے لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سچ بول رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر جان بوجھ کر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں جتنی بھی خود غرض عورت تھی، لیکن میں ایک ماں تھی، ایسے میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، جبکہ وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا؟ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ کبھی غصے میں اس نے اس سے کچھ کہہ دیا ہوگا، اسی لیے شاید وہ ضد پر ڈٹ گئی تھی کہ اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ لیکن میں جو کچھ بھی کر رہی تھی، جو کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر ضرور تھا کہ کچھ ایسا ہوا تھا میری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں جس کی وجہ سے وہ اس قدر الجھی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سے کچھ بھی کہوں گی تو وہ اس سب کا الزام میرے اوپر لگائے گا، کیونکہ اس رشتے کے لیے میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی شادی وہاں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور اب جو کچھ بھی تھا
مجھے خود ہی اس بات کو سنبھالنا تھا، اسی لیے میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں جا کر ہی ساری حقیقت کا پتہ چل سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں چپکے سے اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی تھی، تاکہ ساری حقیقت جان سکوں کہ اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا تھا جس نے میری بیٹی کو اس قدر الجھا دیا تھا اور اس قدر پریشان کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی چھپ کر اپنی بیٹی کے گھر گئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا داماد روزانہ میری بیٹی سے 40 بچوں کے لیے کھانا بنواتا تھا، جبکہ وہ بہت محبت سے یہ سارا کھانا تیار کرتی تھی۔ اس کے بعد اس کا شوہر اسے ان 40 بچوں کے بیچ میں بٹھا کر ایک عمل کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ سب بچوں کو وہ کھانا کھلا کر ان کے گھر بھیج دیتا، جبکہ میری بیٹی کو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا تھا اور کئی گھنٹے اسی کمرے میں قید رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد میں فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئی تھی، تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے اس سے رخصت کیا تھا وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی برا انسان ہے اور کسی مقصد کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی سے شادی صرف ایسے ہی نہیں کی تھی، اسے ایک خاص مقصد حاصل کرنا ہے، اور اس نے یہ ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کی تھی۔ یہ بھی اس نے ایسے ہی نہیں کی، اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا مقصد تھا۔ وہ جانے کون سی بڑی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا، اور میری بیٹی اس کے اس شیطانی کھیل میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اور جو کچھ اس کا شوہر اس گھر میں کرتا تھا، اس وجہ سے میری بیٹی کو یہ ساری چیزیں پریشان کرتی تھیں۔ اسے خوفناک چہرے دکھائی دیتے تھے، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی عمل کا اثر تھا جو اس کا شوہر اس گھر میں کر رہا تھا۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا، یہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی کو کوئی اور نقصان پہنچا دیتا۔ میں اسے مزید اس گھر میں اس شخص کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی تھی، جبکہ اگلے ہی دن اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے اس کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن وہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے باضد تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ وہ آج ہی اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری بہت کوششوں کے بعد بھی وہ میری بیٹی کو زبردستی گھر سے لے گیا تھا، اور میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے لالچ میں آ کر کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا، اس سے اچھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی عام گھر میں کر دیتی، کم از کم وہاں پر وہ ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزارتی۔ ایک امیر گھر میں نے اس کو رخصت کر دیا تھا، اور وہاں پر اسے کیا ملا تھا؟ میں نے ساری زندگی کبھی کسی کی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی سمجھی تھی۔ سب لوگ ساری زندگی مجھے سمجھاتے رہے تھے کہ میں دولت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دوں۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے، لیکن میں نے کسی کی بات کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اور اب جب کہ بات میری اپنی بیٹی پر آئی تھی، تو اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو کچھ میں نے کیا تھا اسے میں کیسے ٹھیک کرتی؟ میں اکیلی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اسی لیے مجبوراً اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتانا پڑا تھا۔ میں جیسے جیسے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتاتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ حیران اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ابھی مجھے گھر سے نکال دے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور جلد از جلد اپنی بیٹی کو اس برے شخص کی قید سے آزاد کروانا ہے۔ میرا شوہر تو ابھی وہاں جانا چاہتا تھا اور اسے واپس لانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس بری طاقتیں ہیں
ایسے میں ہم اس کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنی بیٹی کو وہاں لینے کے لیے جائیں گے تو وہ کبھی بھی اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ اس کے لیے ہمیں اسی کے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اور پھر اس طرح سے ہم ایک بہت بڑے عامل کے پاس چلے گئے جو کہ بہت ہی جانے مانے تھے اور ایسے کاموں میں مہارت رکھتے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے جا کر انہیں ساری حقیقت بتائی تھی، جسے سن کر انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا ہمارا داماد ایک بہت ہی بڑا عامل بننا چاہتا ہے، اس کے پاس بہت ساری بری طاقتیں پہلے سے موجود ہیں اور یہ ساری دولت اس نے ایسے ہی جمع نہیں کی، اس نے آج تک بہت ہی برے کام کیے ہیں، اور اب جو وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر اس نے وہ طاقت حاصل کر لی تو اس کے بعد وہ اپنا ہر ایک عمل بڑی آسانی سے کامیاب کر سکتا ہے۔ لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس طرح سے وہ اس طاقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے اس خاص طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کرنا تھا جس سے بار اگر وہ یہ طاقت حاصل کر لیتا تو دوبارہ کوئی بھی دوسرا عامل اس سے یہ سب کچھ چھین نہ سکتا۔ اور اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر وہ 40 دن تک اپنی بیوی کے اوپر یہ عمل کرتا تو اس سے اس کی بیوی برے جنات کی مدد سے 40 دن کے اندر اندر حاملہ ہو جاتی، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ہی اس شخص کو طاقت دلا سکتی تھی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح سے وہ طاقت کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ طاقت اس کے خاندان کو مل جاتی، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا جسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، اور اسی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسی لیے وہ یہ اتنا بڑا اور خطرناک عمل کر رہا تھا کہ روزانہ ہی اسے بٹھا کر 40 بچوں کو بلا کر یہ عمل کرتا تھا، اور اس کے ہاتھوں سے ان بچوں کے لیے کھانا بنوا رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بچے کسی انسان کے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ جنات کے بچے تھے، اور ہمیں جلد ہی اس عمل کو روکنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو جنم دیتے ہوئے میری بیٹی کی جان چلی جاتی، جبکہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ ان پیر صاحب نے ہمیں یہی کہا کہ ہمیں جلد از جلد اپنی بیٹی کے گھر جانا ہوگا، اور جو لباس اس نے اپنی شادی پر پہنا تھا اس کا اور اس کے شوہر کا وہ لباس ہمیں آگ میں جلانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ لباس آگ میں جل جائے گا تو اس کے شوہر کا کیا ہوا جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی بھی عمل اگر کرے گا یا کوئی بھی جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور ہماری بیٹی اس سے محفوظ رہے گی۔ اب ہمیں فوراً ہی اس کے گھر جانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ میں اور میرا شوہر، ہم دونوں اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تھے تو اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے وہی کیا تھا جو پیر صاحب نے ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے شادی کے لباس کو جلا دیا تھا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ کچھ دنوں تک ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، اور پھر ہم تک خبر پہنچی تھی کہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے گھر میں ہی اس کی لاش موجود تھی، کسی نے اسے مار دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہم سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے ایک برا راستہ اختیار کیا تھا، اور اسی کام میں وہ مارا گیا تھا۔ وہ کوئی عمل کرتے ہوئے بری طرح سے ناکام ہوا تھا، اور اسی ناکامی کی وجہ سے بری طرح سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، جبکہ میری بیٹی اس کی قید سے آزاد تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ زندگی میں دولت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا کہ سکون اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے مجھے اپنے شوہر کی محبت پر بھی یقین آ گیا تھا، جو اتنے سالوں میں نہ آیا تھا،
اور میں نے اس سے اپنے ماضی کی ساری غلطیوں کی معافی مانگی تھی، اور جو ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی اس کی بھی معافی مانگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، دیر سے ہی صحیح مجھے سمجھ آ گئی تھی، اور اب ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔